السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ ہمارے یہاں جب کہیں میت ہوتی ہے تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر والے بالکل زیرو ہوتے ہیں، اور محلے میں کوئی ایک آدمی خاص ہوتا ہے جو میت کو غسل دیتا ہے، اور حقیقت میں وہ بالکل اناڑی ہوتا ہے، اس کو کوئی طریقہ نہیں آتا، لیکن چونکہ وہ فیمس ہے کہ وہی غسل دے یا اس کو لوگوں نے مخصوص کر دیا ہے تو وہ غسل دیتا ہے، اور بہت سارے کام وہ جو ہے غلط کرتا ہے۔ تو غسل دینے کا طریقہ بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے۔ ہم لوگوں نے بہت اس کو ہوا بنا دیا ہے، بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے۔ آج کے ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ جو آسان، جو سنت سے ثابت ہے، وہ غسل کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل سے وہ طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں، ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، زندگی میں جیسے ہم غسل کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی سنت کا جو طریقہ ہے غسل جنابت، وہی طریقہ میت کا بھی ہے۔ کچھ چیزوں کا فرق ہے جن کی ہم وضاحت کر دیں گے۔ تو اگر آپ کو زندگی میں غسل جنابت کا سنت طریقہ معلوم ہے تو آپ میت کو بھی غسل دے سکتے ہیں، کوئی اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اصل چیز، جیسے زندگی میں جب ہم غسل کرتے ہیں تو اصل چیز جو فرض ہے وہ یہ کہ ہمارے پورے جسم کے ہر بال تک پانی پہنچنا چاہیے، پورا بدن بھیگنا چاہیے، یہ شرط ہے۔ تو وہ شرط میت کو غسل دینے کے وقت بھی ہے۔ اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی، وضو کرانے میں کوئی کسر رہ گئی، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، وہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر ہم نے غسل دیا اور کچھ کمی رہ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، لہٰذا ڈریے مت۔ اگر ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے، موت کا تو دن متعین ہے، کسی دن موت آنی ہے، جب ہمارے گھر میں کوئی میت ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود غسل دیں، نہ کہ جاہل اور ان پڑھ لوگوں سے ہم غسل دلوانے کی کوشش کریں۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غسل کا، یعنی میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ غسل دینا جو ہے یہ کس کا کام ہے، کون غسل دے میت کو۔ تو کوئی بھی جو غسل کا طریقہ جانتا ہو وہ غسل دے سکتا ہے میت کو، لیکن افضل یہ ہے کہ جو لوگ سنت طریقہ جانتے ہوں اور میت کے گھر والوں میں سے ہوں وہ غسل دیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو غسل کس نے دیا؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، جیسا کہ ابن ماجہ کی 1467 نمبر کی صحیح روایت سے ثابت ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ مردوں کو مرد غسل دے گا، عورتوں کو عورت غسل دے گی، لیکن ہاں میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، لو کنت استقبلت من امری مستدبرت، جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے معلوم ہوئی ہوتی، ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر نسائہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کی بیویوں نے دیا ہوتا۔ یہ ابو داؤد کی 3141 اور ابن ماجہ کی 1464 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ اسی طریقے سے اما عائشہ ایک دوسری حدیث میں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بقی کے قبرستان میں ایک جنازے میں شامل ہونے کے بعد آئے، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، اس وقت میرے سر میں درد ہو رہا تھا، وَأَقُولُ وَرَأْسَهُ، اور میں کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر، فَقَالَ بَلْ وَرَأْسَهُ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا سر بھی دکھ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ، اے عائشہ کیا حرج ہے، اگر تمہارا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو میں تمہیں غسل دوں گا اور میں تمہیں کفناؤں گا اور پھر میں تمہاری جنازے کی نماز پڑھاؤں گا اور میں تمہیں دفناؤں گا۔ یہ ابن ماجہ کی 1465 اور مسند احمد کی 25113 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زوجین، میاں بیوی ایک دوسرے کو کفنا بھی سکتے ہیں، غسل بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً جو ہے خاص طور سے اگر عورت کا جنازہ ہو تو انتقال ہوتے ہی شوہر کو دیکھنا حرام ہے، اس کے قریب جانا حرام ہے، اس قسم کی باتیں ہمارے یہاں رائج ہیں۔ یاد رکھیں کہ سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ جہالت کی بات ہے۔ شوہر جب غسل دے سکتا ہے تو اس کو چھونا یا اس کو دیکھنا میت کو اس کے لیے جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اب آئیے میت کو نہلانے کا طریقہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ جب ہم میت کو غسل دیں گے تو اس کے بدن سے کپڑے اتار لیں گے۔ اگر آسانی سے کپڑے اتر جائیں تو ٹھیک ہیں، ورنہ کینچی سے اس کے کپڑے کو کاٹ لیا جائے گا۔ لیکن کپڑے اتارنے کے بعد اس کا جو شرمگاہ کا حصہ ہے، جو اس کا ستر ہے،
नाफ से लेकर के घुटने तक के हिस्सा, उतने हिस्से के ऊपर हम कोई मोटा कपड़ा रख देंगे। मोटा कपड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बारीक कपड़ा रखेंगे तो नहलाने के टाइम हो सकता है कि आज़ा झलकने लगे, शर्मगाह नज़र आने लगे। ऐसा कपड़ा रखें कि जो ट्रांसपेरेंट ना हो, शर्मगाह वगैरह नज़र ना आए। जैसे ज़िंदगी में किसी मर्द की शर्मगाह को देखना जायज़ नहीं है, किसी औरत की शर्मगाह को देखना जायज़ नहीं है, तो मौत के बाद भी वो चीज़ बरकरार है, उसको हम ढाके रखेंगे। अगर औरत की मैयत है तो उसके साथ भी यही मसला है, उसके बदन से भी कपड़ा उतारा जाएगा और उसका भी नाफ से लेकर के घुटने तक का हिस्सा जो औरत गुस्ल देगी वो उसको ढाके रखेगी, कवर रखेगी। गुस्ल देने वाला अपने हाथ में कोई दस्ताना पहन ले या कोई कपड़ा वगैरह ले ले, और सबसे पहले जैसे हम ज़िंदगी में गुस्ल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुस्ल जनाबत के टाइम अपनी शर्मगाह को साफ़ करते हैं। तो मैयत की शर्मगाह को साफ़ किया जाए। चूँकि इंसान कभी कभी जब मरता है तो उसके पेशाब के कुछ कतरे हो सकता है या पाखाने के रास्ते में कुछ गंदगी रह गई हो, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा उसके पेट को पुश कर दिया जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको थोड़ा सा बिठा करके इस तरीके से पुश किया जाए कि अगर उसके पेट में कोई हिस्सा हो तो उसके पेशाब और पाखाने के रास्ते से खारिज हो जाए और उसको जो है साफ़ कर लिया जाए। ये सबसे पहला काम गुस्ल के दौरान हम करेंगे। फिर जो है जो गुस्ल देने वाला है वो नियत करेगा। गुस्ल जैसे ज़िंदगी में हम गुस्ल की नियत करते हैं, ज़ुबान से नहीं, दिल में एक इरादा करते हैं कि मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ, वैसे ही वो गुस्ल देने की नियत करेगा और बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। और उसके बाद जैसे ज़िंदगी में हम वज़ू करते हैं वो मैयत को वज़ू कराएगा। लेकिन ज़ाहिर है जब हम ज़िंदगी में वज़ू करते हैं तो कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं। मैयत को हम कुल्ली नहीं कराएंगे, उसके बदन के अंदर पानी नहीं डालना है, उसकी नाक के अंदर पानी नहीं डालना है, बल्कि उंगली से या किसी कपड़े वगैरह से या किसी कॉटन वगैरह से बस उसके मुंह के अंदर हाथ फेर देना है, उसकी नाक के अंदर हाथ फेर देना है। बाकी जो वज़ू का तरीका है वो सेम रहेगा। फिर उसके बाद हम मैयत को गुस्ल देना शुरू करेंगे। जब हम गुस्ल देना शुरू करेंगे, जैसे हमने वज़ू करा लिया, वज़ू कराने के बाद हम सर को अच्छी तरीके से, सर के बालों को धुलेंगे। अगर मर्द का जनाजा है, मर्द मैयत है, तो उसकी दाढ़ी वगैरह के बालों को भी अच्छी तरीके से धुलेंगे, चेहरे को भी अच्छी तरीके से धुलेंगे। फिर उसके बदन के जो राइट साइड के दाहिनी तरफ के जो आज़ा हैं उनको हम धुलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे अतिया से कहा, जब वो हज़रत ज़ैनब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हुआ तो उनको गुस्ल दे रही थी हज़रत उम्मे अतिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इब्दाअना बिमयामिनिहा व मवाज़िल वज़ू मिनहा, इसके दाहिनी तरफ से शुरू करो और वज़ू के आज़ा से शुरू करो। तो चेहरे को धुलेंगे, उसके बाद ज़ाहिर है कि वज़ू में हाथ होता है, हाथ को धुलेंगे, और उसके बाद जो धड़ का ऊपर का हिस्सा है इसको धुलेंगे। अगर हम चाहें तो सर से लेकर के पैर तक का सारा दाहिने तरफ का हिस्सा पहले धुल लें, फिर बाएं तरफ का धुलें, और चाहें तो पहले चेहरे और सर को धुलने के बाद पहले हाथ दाहिनी तरफ का और दाहिनी तरफ का धड़ धुल लें, पहले आगे का धुल लें, फिर पलट करके पीछे का धुल लें, फिर बाएं साइड का हाथ धुल लें और बाएं साइड का सीने का और पेट वगैरह का हिस्सा धुल लें, फिर पलट करके पीछे पीठ का हिस्सा धुल लें, और चाहें तो दाहिनी तरफ का ऊपर का धड़ के साथ साथ दाहिनी तरफ का पैर भी आगे पीछे का धुल लें, फिर बाएं तरफ का ऊपर का हिस्सा और साथ में बायां पैर, दोनों की गुंजाइश मौजूद है, दोनों तरीका सही है। पानी में बैर की पत्ती डाल लें, आम तौर से अवेलेबल होती है, दस्तयाब होती है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने हज़रत उम्मे अतिया से उसी हदीस में, सही बुखारी की 1255 और सही मुस्लिम की 939 नंबर की हदीस है, उसमें आपने फरमाया, इग़सिल नहा बिमाइन व सिद्रिन, इनको पानी और बेर से गुस्ल दो। तो बेर की पत्तियों को थोड़े से पानी में हम उसको जोश दे दें, उसको पका लें, और उसके बाद उस पानी को सारे पानी में मिक्स कर दें, तो उससे सफाई वगैरह ज़्यादा होती है। बेर की पत्ती वगैरह ना हो तो साबुन वगैरह से भी, जैसे ज़िंदगी में हम नहाते हैं साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मैयत को भी साबुन से नहलाया जा सकता है। एक बार गुस्ल देना ज़रूरी है, कम से कम एक बार गुस्ल देना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक बार से तसल्ली नहीं हो रही है तो उससे ज़ायद हम 3 बार, 5 बार, 7 बार तक गुस्ल दे सकते हैं। ताक़दद में दिया जाए, यानी एक बार में अगर नहीं हुआ तो 2 बार और दे दिया जाए, 3 बार में अगर नहीं हुआ तो 2 बार और करके 5 बार कर दिया जाए, ताक़दद में गुस्ल दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को जो लोग गुस्ल दे रही थी, जो औरतें गुस्ल दे रही थी, आपने फरमाया, इग़सिल नहा सलासन औ खमसन औ सबआन, 3 बार या 5 बार या 7 बार इनको गुस्ल दो, औ अक्सरा मिन ज़ालिका इन रअयतुन्ना, अगर मुनासिब समझो तो उससे भी ज़्यादा दे सकती हो। तो इससे मालूम हुआ कि ताक़दद हो, और जब तक तसल्ली ना हो जाए गुस्ल। एक मरतबा गुस्ल का मतलब होता है कि सर से पैर तक हमने पूरे बदन को धो लिया तो एक गुस्ल हुआ। तो 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा इस तरीके से हम गुस्ल दे सकते हैं। आखिरी मरतबा जब हम गुस्ल देंगे तो पानी में हम काफूर मिला लेंगे।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ کافورا، آخری بار جب غسل دو تو کافور ملا لو۔ کافور سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے جو میت ہوتی ہے نا، اس کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے اور کیڑے مکوڑوں سے قبر کے اندر جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے۔ اور بہرحال اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو ساری باتیں ختم، کوئی لاجک نہ بھی معلوم ہوتی تب بھی ہمیں کافور اس پانی میں استعمال کرنا چاہیے۔ آخری بار جب ہم غسل دینے لگیں تو پانی میں کافور ملا لیں۔ غسل کے بعد کسی صاف کپڑے یا ٹاول وغیرہ سے میت کو پوچھ لیں اور پھر اسے ہم کفنائیں گے۔ عورت اگر میت ہو جس کو ہم غسل دے رہے ہیں، اگر وہ عورت ہے تو اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ سے کہا کہ حضرت ام عطیہ خود کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو جب غسل دیا تو ان کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائیں اور ان کو پیچھے ڈال دیا۔ یہ صحیح بخاری کی 1260 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 939 نمبر کی حدیث ہے۔ جو انسان غسل دے رہا ہے اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میت کو نہلایا تو ہم کو نہانا پڑے گا، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو نہلانے کے ٹائم اس کے پانی کے چھینٹے ہمارے اوپر آ گئے تو گویا ہم ناپاک ہو گئے۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ آپ چاہیں غسل کر سکتے ہیں لیکن غسل واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس علیکم فی غسل میتکم غسل، میت کو غسل دینے کے بعد تم پر غسل واجب نہیں ہے۔ فإن میتکم لیس بنجس، اس لیے کہ تمہارا جو میت ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، اپنے ہاتھ دھو لو کافی ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں گندگی لگی ہاتھ دھل لیں، اگر کہیں گندگی واقعی میں ہمارے بدن پہ کپڑے پہ لگے اس کو دھل لیں۔ غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان جل کر کے مر جائے یا کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو جائے تو اگر اس کی لاش، اس کی باڈی اس لائق ہے کہ اس کو غسل دیا جا سکتا ہے تو غسل دیا جائے گا۔ اگر غسل دینے کے لائق نہیں ہے تو اس کو تیمم کرایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اسی لیے سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی اس سلسلے میں فتویٰ دیتے ہوئے کہتی ہے اذا تعذر غسلہ، جب میت کو غسل دینا مشکل ہو فإنہ ییمم، تو اس کو تیمم کرایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جیسے ہم ناپاک ہوں اور پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنے پر ہم قادر نہیں ہیں تو تیمم کا حکم دیا ہے، ویسے ہی اگر میت نہلانے کے لائق نہیں ہے تو اس کو تیمم کرایا جائے گا۔ یہاں آخری بات کہہ کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے کہ میت کو غسل کرانے والا اگر میت کے اندر کوئی عیب دیکھے، کوئی کمی دیکھے، کوئی شر دیکھے تو اس کا تقاضا ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کو چھپائے، اس کو ظاہر نہ کرے۔ یہ ضروری ہے میت کے غسل دینے والے کے حق میں۔ تو یہ چند باتیں تھیں میت کو غسل دینے کے طریقے کے تعلق سے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی کنفیوژن ہو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کے تمام امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔